صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حبر الامہ ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور سلسلہ نسب بھی پھر وہی ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، یعنی والد گرامی کے بعد آپ کا سلسلہ نسب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب، ادھر سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم اجمعین و سلام اللہ علیہ اجمعین۔ تو یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور سلسلہ نسب میں بھی شامل قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، اور بنو اسماعیل میں سے ہیں، بنو ابراہیم میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت، معیت اور رفاقت آپ کو حاصل رہی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں تو شامل ہیں ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی صحابیت کا شرف بھی آپ نے پایا۔ ولادت باسعادت کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کی ولادت باسعادت مکہ المکرمہ میں ہوئی اور شیب ابی طالب میں ہوئی، اور ان دنوں میں ہوئی جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کا، بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا ہوا تھا، معاشی اور معاشرتی مقاطعہ کیا ہوا تھا۔ تو اس موقع پر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اور آپ کا گھرانہ یہ بھی شیب ابی طالب میں محصور تھا، یہیں موجود تھا۔ تو یہیں پر 10 نبوی میں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے کے 10 سال بعد شیب ابی طالب میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام نامی اسم گرامی عباس رکھا۔ عباس کا معنی بھی دھاڑتا ہوا شیر، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں اور نظر رحمت میں آپ پلے بڑھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہیں سیدہ ام الفضل لبابہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی ابتدا میں اسلام قبول کیا تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اگرچہ تھوڑا بعد میں، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو خفیہ رکھا۔ اس میں کئی حکمتیں تھیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مکہ المکرمہ میں جو مسلمان ہوتے ان کی مالی اور دیگر حوالے سے مدد جو ہوتی تھی وہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے، اور دوسری جانب مکہ المکرمہ میں کفار کے جو معاملات ہوتے، بعض اوقات وہ جنگوں کی تیاری کر رہے ہوتے، غزوہ بدر، غزوہ احد، تو ان کی جنگوں کی تیاری اور دیگر معاملات کی خبریں جو ہیں وہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ خاموشی کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچا دیا کرتے تھے، خط لکھ کر یا کوئی قاصد بھیج کر۔ تو اس حوالے سے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے ایک مخبر کے طور پر مکہ المکرمہ میں موجود تھے، اپنے اسلام کا اظہار نہیں فرمایا، اور پھر بالخصوص جب اظہار فرمایا بھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی انہیں مکہ المکرمہ میں ہی رہنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ان کے لیے فرمایا کہ آپ مکہ المکرمہ میں سے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے والوں میں سے سب سے آخر ہوں گے، سب سے آخری ہوں گے۔ بہرحال اس حوالے سے یہ بھی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، یہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ ہیں، سگی خالہ ہیں۔ تو پھر
جب یہ خانوادہ مدینہ طیبہ میں آتا ہے تو پھر بالخصوص سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں حاضر ہوا کرتے، اپنی خالہ جان ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا ان کے پاس، اور اکثر چونکہ کم سن تھے، کم عمر تھے، تو اکثر راتوں کو بھی اسی گھرانے میں رہا کرتے، ٹھہر جایا کرتے۔ تو ان راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات، آپ کا عبادت کرنا، آپ کا تہجد پڑھنا، اس کو ملاحظہ کیا کرتے، دیکھا کرتے، اور بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی خدمت بھی بجا لایا کرتے، کبھی وضو کے لیے پانی لے آتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنی دعاؤں سے ان کو نوازا کرتے۔ اس پر بھی بات ہوگی۔ تو یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ بہت زیادہ قربتیں ہیں، چچا زاد بھائی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کے بھانجے، یہ بھی ایک نسبت حاصل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابیت کا شرف کہ انہوں نے بہت کم سنی میں ہی اسلام کو قبول کیا، اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے، اور پھر جب اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے، ابھی یہ کم سن تھے، 8 سال کا بھی ذکر ملتا ہے، اس سے زیادہ کا بھی ذکر ملتا ہے، بہرحال 11 سال کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، اور پھر اس پورے گھرانے نے 8 ہجری میں مدینہ طیبہ ہجرت کی، تو پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اکثر دن کے اوقات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے، رہا کرتے، اور پھر اکثر راتوں میں بھی اپنی خالہ جان سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ ان کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو رات کو وہیں پر قیام ہوتا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں دیکھا کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر رات کے ابتدائی حصہ بھی عبادت میں گزارتے، اور پھر تھوڑی سی دیر کے لیے آرام فرماتے، اور پھر دوبارہ آدھی رات یا تہائی رات کے بعد خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بیدار ہو جاتے، اور پھر نوافل ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوتے، تہجد پڑھتے، یعنی پوری رات زیادہ سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہی کی بارگاہ میں سربہ سجود رہا کرتے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے لیے پانی کا انتظام کیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے مجھے دعاؤں سے نوازا، اور یہ دعا دی کہ اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کا بھی فقیہ بنا دے، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے۔ اور فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اسے قرآن کا علم بھی عطا فرما دے۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ثمر تھا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ مفسر قرآن بھی بنے، آپ ترجمان القرآن بھی بنے، اور آپ فقیہ امت بھی بنے۔ یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں دعاؤں سے نواز دیں، پھر ان کے فقاہت اور ان کے علم قرآن کا کیا عالم ہوگا، یہ ہم اپنی ناقص عقل اور فہم سے جو ہماری عقل فہم ہے اس کے مطابق ہی تصور کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پھر انہیں اس ہستی کو جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی فقاہت اور قرآن کے علوم کے لیے دعا فرما دی، ان کے علوم قرآن اور ان کی فقاہت وراء الورا ہے، اس حوالے سے خود سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اور دیگر لوگ جو ہیں، دیگر صحابہ کرام اور بالخصوص تابعین اعظام علیہم رضوان، یہ فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کا اتنا علم عطا فرمایا ہے، علوم قرآنیہ کے اتنے ماہر ہیں کہ یہ تعلیم قرآن میں کبھی بخل نہیں کرتے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر اور قرآنی علوم جو ہیں کثرت سے بیان کرتے رہتے ہیں، اور کئی تابعین اعظام علیہم رضوان نے ان سے علوم قرآن حاصل کیے، ان سے دین کا علم حاصل کیا، اور پھر ایسا ان کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم اور علم حاصل تھا کہ ترجمان القرآن ان کا لقب پڑ گیا، قرآن کے ترجمان، اور پھر حبر الامہ، اس امت کے بہت بڑے عالم دین۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جب قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیا کرتے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے علوم قرآن عطا فرمائے تھے کہ آپ شان نزول بھی بیان کیا کرتے کہ یہ آیت مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی، اس وجہ سے نازل ہوئی، اور پھر یہ بھی بتا دیا کرتے کہ یہ آیت مبارکہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے، یعنی اس کا حکم ابھی
قائم ہے یا اس کا حکم منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری آیت مبارکہ نازل فرمائی، یہ سارا تفصیل کے ساتھ آپ بیان فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی ایسی آیت مبارکہ نہیں تھی کہ جس کی جزیات تک آپ باخبر نہ ہوں، اس کی جزیات، اس کے اندر جتنے فقہی معاملات تھے، جتنے فقہی مسائل تھے، دینی مسائل تھے، عقائد کے حوالے سے مسائل تھے، ان سب کو کھول کھول کر بیان فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر تفسیر قرآن میں ہمیشہ عام، جامع اور قرین عقل پہلو کو بھی اختیار فرماتے تھے، یعنی جب تفسیر قرآن فرماتے تو جو اس کی عام تفسیر ہوتی اور جو جامع تفسیر ہوتی اور پھر جو قرین عقل ہوتی اس کو بھی بیان فرما دیا کرتے۔ آب کوثر کا معنی آپ خیر کثیر فرمایا کرتے تھے، اگرچہ اس کے کئی اور معنی ہیں، لیکن جب خیر کثیر کرتے ہیں تو یہ جامع معنی ہے، اس میں دینی، دنیاوی، اخروی تمام بھلائیاں، تمام نعمتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ خیر کثیر، جب اللہ جس چیز کو خیر کثیر فرما دے اس کو ہم مقید نہیں کر سکتے، وہ مطلقاً فرما دیا خیر کثیر، تو اللہ جس چیز کو خیر کثیر فرماتا ہم اس کے بارے میں اس کو کہیں قید نہیں کر سکتے کہ صرف فلاں چیز، صرف فلاں چیز، صرف فلاں خیر کثیر، نہیں، اس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، تو یہ جامع معنی ہے۔ اس سے آپ کی تفسیر قرآن کے بارے میں قرآن حکیم کے علوم کے حوالے سے آپ کی جو وسعت علمی ہے اور جو آپ کو عظمت اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے حاصل تھی، اس کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے رہا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی براہ راست آپ نے احادیث مبارکہ سماعت کی تھیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جس کے بارے میں پتہ چلتا، جس صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کے پاس اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، احادیث مبارکہ انہیں یاد ہیں، تو میں بڑا لمبے سفر کر کے بھی ان کے پاس حاضر ہو جایا کرتا تھا اور ان سے حدیث مبارکہ کا علم حاصل کیا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ مدینہ طیبہ میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ جن صحابہ کرام علیہم رضوان کو حدیث کا علم تھا، میں دوپہر کے وقت ان کے دروازے پر چلا جاتا اور اپنی چادر بچھا کر تیز دھوپ میں وہاں لیٹ جاتا اور ان کے قیلولہ کیونکہ سنت تھا، کھانا کھانے کا، دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اس پر عمل کیا کرتے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے بیدار ہونے کا، اٹھنے کا انتظار کیا کرتا تھا۔ جب وہ جاگتے باہر آتے تو مجھ سے کہتے کہ اے ابن ہم رسول، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ ہمیں حکم دے دیا کرتے، آپ ہمیں بتا دیتے، ہمیں پیغام بھیج دیتے، ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کے پاس حاضر ہو جاتے۔ تو آپ فرماتے نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے جو استاد ہیں، جس کے پاس علم ہے اس کے پاس جانا یہ ضروری ہے، اسی میں علم کی بھی قدر ہے۔ تو آج کے بھی ہمارے نوجوان نسل کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے اور بالخصوص دینی علوم کے اسٹوڈنٹس کے لیے، دنیاوی بھی اور دینی بھی، کہ اپنے استاد کی قدر کس طرح کرنی ہے، کہ ان کی خدمت میں خود حاضر ہونا ہے، انہیں تکلیف نہیں دینی، اور پھر قرآن و حدیث کا علم بالخصوص حاصل کر رہے ہیں تو پھر تو خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ علماء اور اساتذہ جو ہیں ان کو تکلیف نہ دی جائے، بلکہ خود ان کے پاس حاضر ہوا جائے۔ اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے، کبھی کنواں چل کر پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ ہاں، بعض کا یہ ہوتا ہے کہ علم جو بادل ہوتے ہیں وہ خود چل کر کہیں بھی بارش برسا دیتے ہیں جہاں اچھی و زرخیز زمین ہوتی ہے، یہ معاملہ، اور وہ بارش جو ہے کبھی کبھی برستی ہے، ہمیشہ اور ہر روز یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ بہرحال حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، آپ ترجمان القرآن ہیں، اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، دیگر کبار صحابہ کرام علیہم رضوان، ان سے بھی بہت سے علوم سیکھے۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں بھی رہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے آپ مشیر تھے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اگرچہ کم عمر تھے، لیکن سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کے علمی قدر و منزلت کی وجہ سے ان کو بدری صحابہ کرام اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ان کو شامل فرمایا کرتے تھے۔ اس پر لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا، تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمت اور قدر اور علم سے نوازا ہے، اور کیوں نہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعا فرما دی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر دعا مستجاب ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں
باریاب ہوتی ہے، قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کے حوالے سے اگر آپ کے علم کو دیکھا جائے تو آپ حافظ الحدیث بھی تھے، اور بالخصوص 2660 یعنی 2660 احادیث مبارکہ آپ سے مختلف آگے تابعین، تبع تابعین اعظام علیہ رضوان انہوں نے روایت کی ہیں، جن میں سے 75 احادیث مبارکہ جو ہیں متفق علیہ ہیں، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں، اور 8 روایات ایسی ہیں جن میں صرف امام بخاری منفرد ہیں جو صرف صحیح بخاری میں ہیں، اور 49 روایات ایسی ہیں جو صرف صحیح مسلم میں موجود ہیں، امام مسلم اس میں منفرد ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے بھی آپ کو بڑی محبت تھی، براہ راست بھی اگرچہ کم عمر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارکہ پر آپ کی عمر تقریباً 14 سے 15 برس تھی، تو اس موقع پر جو حدیث مبارکہ خود سماعت کی وہ بھی روایت کی، اور جو دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذریعے سے آپ نے حدیث مبارکہ سماعت کی، اخذ کی، حاصل کی، ان کو بھی روایت کیا، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے، 2660 احادیث مبارکہ۔ اور پھر اگر مختلف طرق اور مختلف کتابوں اور ان کا تذکرہ کیا جائے تو پھر یہ تعداد اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جو کثیر روایات کرنے والے ہیں صحابہ کرام، ان میں آپ شامل ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، اسی طرح آپ ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے بھی روایات کافی ہیں، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان۔ تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کے بھی متبحر عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے اور مفسر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ محدث بھی تھے، اور پھر فقیہ امت بھی تھے۔ فقیہ ایسے تھے کہ آپ بعض اوقات فقہی معاملات میں، شرعی معاملات میں دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان سے ظاہری طور پر ہٹ کر آپ کا عمل ہوتا تھا، تو جب صحابہ کرام علیہ رضوان آپ سے پوچھتے کہ یہ معاملہ کیسے ہے، تو آپ بتا دیا کرتے کہ فلاں صحابی یا صحابیہ، ان کے پاس چلے جائیں، ان سے پوچھ لیجئے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ایسا کرتے اور فرماتے ہوئے نہیں سنا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل نہیں تھا۔ تو وہ جب ان صحابی یا صحابیہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تو حقیقت میں وہی معاملہ ہوتا ہے، یعنی آپ اگرچہ کم عمر تھے دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی نسبت، لیکن کبار صحابہ کرام علیہ رضوان سے براہ راست آپ قرآن و حدیث بھی اور پھر فقہی معاملات بھی اخذ کیا کرتے تھے، اور اگر جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا صحابہ کرام علیہ رضوان آپ سے پوچھتے تو آپ بتا دیا کرتے کہ میں نے تو فلاں صحابی رضی اللہ عنہ ان سے براہ راست یہ معاملہ سنا ہے، آپ ان سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ تو یہ فقہی معاملات میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ پھر وہی بات کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعا فرما دی اللہ فقیہ فی الدین کہ اللہ اسے دین کا فقیہ بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے یوں آپ کو فقیہ بنایا کہ پھر بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان بھی آپ سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کا جو حلقہ درس تھا، آپ چونکہ درس دیا کرتے تھے بالخصوص مکہ المکرمہ میں کافی عرصہ آپ نے درس دیا، وہ بہت وسیع تھا، اس میں تابعین اعظام علیہ رضوان بھی شامل تھے، اس میں دیگر تبع تابعین اعظام علیہ رضوان بھی شامل تھے۔ تو آپ کے اس درس میں قرآن کا درس بھی ہوتا، حدیث کا درس بھی ہوتا، فقہی معاملات پر بھی گفتگو ہوتی، اور بعض کا کئی دور دور سے لوگ آ کر آپ کے درس میں شامل ہوتے۔ اب خلافت راشدہ کے دوران عہد نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ظاہری عہد مبارکہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں حاصل کی، محبت حاصل کی، خدمت کرتے رہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث مبارکہ سماعت کرتے رہے۔ اس کے بعد بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں بھی علوم حاصل کرتے رہے چونکہ کم عمر تھے۔ پھر بالخصوص سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں ان کے مشیر تھے، اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کو اپنے مشوروں میں، معاملات میں شامل فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان کی بڑی محبت کا عالم تھا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر وہ آ رہے ہوتے تو اپنی سواری سے یہ ہستیاں اتر جاتیں اور اتر کر انہیں سلام پیش کرتیں۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اور بالخصوص
خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھرانے اور آپ کے خانوادے کے ساتھ بڑی محبت اور ادب کا انداز بجا لایا کرتے تھے۔ بہرحال سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں ہمیشہ ساتھ رہے، پھر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے بھی مشیر رہے، ان کے عہد مبارکہ میں ان کے ساتھ رہے۔ بالخصوص جب حج کا موقع آیا، آخری ایام سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ محصور ہیں، بلوائی جو ہیں انہوں نے مدینہ طیبہ کو کا محاصرہ کیا، اور بالخصوص قصر خلافت جو ہے اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا جو کاشانہ مبارکہ اس کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ تو اس موقع پر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے اپنی جگہ پر حج کے لیے جنہیں امیر مقرر فرمایا وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ ہی ہیں، یعنی اپنا نائب بنا کر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو مکہ المکرمہ کی جانب امیر حج مقرر فرمایا۔ اس میں ایک قرابت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ خانوادے کا حیا وہ بھی شامل ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ ساتھ یہ چونکہ قرآن حدیث اور فقہ کے عالم تھے، تمام معاملات بخوبی جانتے تھے، اس لیے انہیں امیر حج مقرر کیا گیا۔ امیر جو ہے حج کا امیر وہی ہوتا ہے جو حج کے معاملات بہتر سمجھتا ہو، نماز کا امام وہی ہوتا ہے جو نماز کے معاملات شرعی معاملات سمجھتا ہو، قرات اچھی ہو، قاری قرآن ہو، علم والا ہو۔ تو یوں ہی ان چیزوں کو اس دور میں مد نظر رکھا جاتا تھا۔ آج امت مسلمہ بالخصوص اسی وجہ سے زوال کا شکار ہے کہ نااہل لوگ جو ہیں وہ مختلف دینی دنیاوی سبھی عہدوں پر وہ فائز ہو چکے ہیں، اور پھر ایسے لوگ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں جو خود عہدوں کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق جو خود عہدہ چاہتا ہو اس کے لیے عہدہ نہیں ہوتا، جس کے لیے لوگ گواہی دیں کہ ہاں یہ نیک ہے، یہ عادل ہے، یہ عالم ہے، یہ باشرع ہے، یہ سچا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ ناانصافی نہیں کرتا، یہ منافقت نہیں کرتا، یہ فاسق فاجر نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کی تعلیمات پر چلنے والا، اس کے لیے پھر لوگ جب گواہی دیں تو پھر وہ مسلمانوں کا امام بھی بنتا ہے، وہ مسلمانوں کا حکمران بھی بنتا ہے، وہ مسلمانوں کا قاضی بھی بنتا ہے، وہ مسلمانوں کا امیر حج بھی بنتا ہے، حتیٰ کہ وہ مسلمانوں کی نماز کا امام بھی بنتا ہے۔ دینی دنیاوی تمام معاملات میں اہلیت کو دیکھا جاتا ہے، تقویٰ کو، پرہیزگاری کو، علم کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا معیار تھا، ہے اور ہے۔ اگر اس کو آج بھی اپنا لیں تو پھر دوبارہ مسلمان جو ہیں وہ ہر معاملے میں عزت اور وقار حاصل کر سکتے ہیں۔ ان معیارات کو جو حقیقی اور کڑے اور اسلامی اور قرآن و حدیث کے حوالے سے معیارات تھے، جب ہم نے ان کو چھوڑا تو آج ذلت اور پستی ہم پر مسلط ہو چکی ہے۔ آج ہمارے حکمران اور الا ماشاء اللہ سیاستدان اکثر ایسے ہوتے ہیں، یہ صرف تنقید نہیں ہے، حقیقت ہے، چاہے کسی بھی اے ٹو زی کسی بھی پارٹی سے ہوں، انہیں سورہ کوثر بعض اوقات نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، نماز جنازہ نہیں آتے، تو دیگر معاملات تو پھر دور کی بات کہ نماز کے مسائل کیا ہیں، نماز کے لیے شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں۔ اسی طرح حکمرانی کے بھی قرآن و حدیث میں مکمل اصول بیان کیے گئے ہیں، کون حکمران بن سکتا ہے، کون نہیں بن سکتا، اس کے لیے علم کتنا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے تقویٰ کتنا ہونا ضروری ہے، سچا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے صادق اور امین حقیقی معنوں میں ہونا کیسا ضروری ہے۔ یہ آج کے معاملات جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر حقیقت یہ ہے کہ شرمندگی کے سوا ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ بہرحال ان عظیم ہستیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہستیاں جس چیز کے قابل تھیں، خود نہیں کہتے تھے کہ ہمیں فلاں منصب دے دیں، فلاں عہدہ دے دیں، مجھے حکمران بنا دیں، مجھے امیر حج بنا دیں، مجھے امام بنا دیں، مجھے خزانچی بنا دیں، وزیر خزانہ فلاں فلاں، بلکہ مسلمان ان کے بارے میں فیصلہ کرتے تھے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ہاں یہ اس منصب کے قابل ہیں، حتیٰ کہ قابل ہونے کے باوجود یہ کہا کرتے تھے نہیں ہم اس کے قابل نہیں ہیں، ہم پر یہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ بہرحال آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسلام کی حقیقی تعلیمات کو اپنائیں، تو پھر ہم ہر حوالے سے معاشی، سیاسی، عسکری، معاشرتی، دینی ہر حوالے سے آگے جا سکتے ہیں، ورنہ پھر وہی پستی کا معاملہ جو چل رہا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تفسیر کے علم کے حوالے سے میں نے ذکر کیا، ایسا علم عطا فرمایا کہ حضرت شقیق
بلخی تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور سورہ نور اس کی تفسیر بیان کی، اور فرماتے ہیں اتنی اعلیٰ تفسیر بیان کی، اتنا انہیں علوم قرآنی پر عبور حاصل تھا، فرماتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں کہ اس سے پہلے نہ میرے کانوں نے ایسی تفسیر سنی اور نہ آنکھوں نے ایسا معاملہ دیکھا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر اس تفسیر کو فارس اور روم والے سن لیتے، یعنی ایران والے جو ابھی مسلمان کم ہی ہوئے تھے، زیادہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، زیادہ تر آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اور روم والے جو عیسائی تھے یا یہودی تھے اور دیگر مذاہب کے ماننے والے تھے، فرماتے ہیں اگر یہ سن لیتے تو پھر اسلام قبول کرنے سے کوئی چیز ان کو روک نہ سکتی تھی۔ ایسی ہستیاں، ایسا علم کہ اگر غیر مسلم قرآن اور حدیث کا علم ان سے سن لیں تو وہ غیر مسلم نہ رہیں، وہ مسلمان بن جائیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جو قرآن اور حدیث کا حقیقی علم ہے وہ اگر غیر مسلموں تک پہنچ جائے، ان کی زبان میں پہنچ جائے، تو جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، جو سوچنے سمجھنے والے ہیں، تعصب نہیں برتتے تھے، وہ اسلام قبول کر لیں، اور اسلام قبول کر رہے ہیں آج بھی۔ قرآن کو سن کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سن کر آج اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ صرف وہ قرآن و حدیث اور اسلام کی وجہ سے پھیل رہا ہے، مسلمانوں کی وجہ سے الا ماشاء اللہ عام طور پر نہیں پھیل رہا۔ اسی طرح آپ کے ذاتی اوصاف سخاوت فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ لوگوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کو تنگ کرنے کے لیے بظاہر، چونکہ آپ مکہ المکرمہ میں رہتے تھے، تو قبیلہ قریش کے تمام سرداروں کو کہا کہ کل صبح ابن عباس یعنی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کے گھر میں آپ سب کی دعوت ہے۔ اپنی طور پر اس نے کہہ دیا، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو معلوم ہی نہیں تھا۔ تو اگلے دن صبح کے وقت سب لوگ جو ہیں وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے گھر میں حاضر ہو گئے، وہاں جمع ہو گئے، اور مجمع اتنا زیادہ تھا کہ سارا کا سارا گھر لوگوں سے بھر گیا۔ تحقیق کرنے پر یعنی پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ کسی نے اس طرح کا معاملہ کیا، لوگوں کو کہہ دیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کی جانب سے سب لوگوں کو دعوت ہے۔ تو آپ نے سب کو بٹھایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے دعوت تو کی نہیں ہے، اور بازار سے پھلوں کے ٹوکرے منگوائے ڈھیر سارے اور سب لوگوں کے سامنے رکھ دیے، اور پھر مختلف امور پر بات چیت شروع کر دی۔ اور اسی دوران آپ نے بہت سے باورچیوں کو کہا کہ تم کھانا پکانے پر لگ جاؤ۔ تو وہ زیادہ سے باورچی تھے، وہ تیزی سے کھانے پکانے میں لگ گئے۔ ابھی لوگ پھل کھانے سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ کھانے ان کے سامنے تیار کر کے پہنچا دیے گئے، رکھ دیے گئے۔ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکے سب، تو آپ نے اپنے خزانچیوں سے پوچھا کہ اتنی گنجائش ہے کہ اگر ہم روزانہ یہی دعوت جاری رکھیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل گنجائش ہے۔ تو آپ نے اس موقع پر اعلان کر دیا کہ تمام لوگ جو آج آئے ہیں ان سب کے لیے، مکہ المکرمہ کے تمام لوگوں کے لیے میری طرف سے روزانہ کے لیے یوں ہی دعوت ہے۔ اتنی زیادہ سخاوت کا عالم، اور کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت کرام علیہم رضوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ گھرانہ اور صحابہ کرام علیہم رضوان یوں سخاوت کا معاملہ کیا کرتے تھے کہ اپنی بساط سے بھی بڑھ کر لوگوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام میں سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ تو فرمایا کہ سلام پھیلانا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہنا، السلام علیکم سب کو کہنا، اور دوسرا فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یہ بہترین اسلام کے دو مظاہر ہیں۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کو سلام کہیں، زیادہ سے زیادہ سلام کو عام کریں، اور بالخصوص سبھی کو کھانا کھلائیں۔ بالخصوص اگر کوئی مستحق ہیں، کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے، جس کے کھانے کے لیے نہیں کچھ، اس کے گھر تک کھانا پہنچا دیں، اس کو دعوت دے کر اپنے گھر میں اس کو کھانا کھلا دیں، راشن اس تک پہنچا دیں۔ یہ راشن پہنچانا یہ بھی کھانا کھلانا ہے، یعنی وہ اس سے کھانا کھاتا رہے گا، وہ روٹی پکائے گا یا سالن پکائے گا، جو بھی کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کرے گا آپ کے دیے ہوئے راشن سے، تو یہ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں آپ۔ بس اللہ رب العزت سے دعا، اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے معاملات کی طرح قرآن و حدیث اور فقہ کا علم بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مہمان نوازی، سخاوت، اور پھر اسلام کے لیے بظاہر علمی کام، اور پھر غزہ جنگوں میں بھی یہ شامل ہے، دیگر جنگوں میں، تو ان جنگوں میں بھی یعنی اسلام کی خاطر جہاں جہاں ضرورت پڑے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح
ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ہستیوں کی طرح ہمیں بھی ہر موقع پر آگے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، ہمیں جوائن کیا ماموں کانجن سے عمران صاحب نے، کہتے ہیں نظر بہت کمزور ہے، کوئی خاص عمل بتا دیں۔ جی، یا نورو اس کو کثرت سے پڑھیں، بالخصوص 1001 مرتبہ روزانہ پڑھ کر اول آخر تاک عداد میں درود پاک پڑھ کر پانی پر بھی دم کریں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ آنکھوں پر پھیر لیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارکہ آئے تو دونوں انگوٹھے چوم کر جو انگوٹھے ہیں یہ اپنی آنکھوں کے ساتھ لگائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بصارت میں بہتری فرما دے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں عبد الرحمن صاحب فیصل آباد سے، اور انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھا کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ صحیح نہیں رہتی، بیمار رہتی ہیں، بالخصوص یہ جاب کرتی ہیں تو جاب سے واپس آتی ہیں تو جسم میں اور ٹانگوں میں درد ہوتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے۔ جی، اس حوالے سے ایک تو سورہ رحمان صبح اور شام 3 مرتبہ یہ خاموشی کے ساتھ سنیں، پانی پر اللہ پڑھ کر 3 مرتبہ دم کر کے پانی پی لیں، ایک تو یہ کریں۔ دوسرا، حدیث مبارکہ میں یہ دعا ہے، جہاں درد ہوتی ہے ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ میں جوائن کیا فاروق صاحب نے، عبید اللہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ، صداقت صاحب ہیں، وسیم صاحب ہیں، منیر صاحب ہیں، عبداللطیف صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے آپ کو سلام ہو اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ تمام ہمیں سن رہے ہیں اور اپنے فیڈ بیک سے آپ نے آگاہ کیا۔ نبیلہ صاحبہ کہتے ہیں کہ ہارٹ بیٹ بہت تیز رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، ایک تو باوضو رہیں، دوسرا درود پاک کی کثرت کریں، یہ 2 چیزیں سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ تیسرا، اگر بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے تو سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 134 اس کو 41 مرتبہ پڑھیے، صبح اور شام اول آخر تا عداد میں درود پاک پڑھیے، پانی پر دم کر کے پانی بھی پی لیں، ویسے بھی آپ دم کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مکمل شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں کہا کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد